السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، انسان کو اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ انسان اپنے رب، اپنے پروردگار مالک کائنات کے ساتھ اچھا گمان رکھے۔ اور پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کی ایک آیات مبارک ہے، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْتًا۔ اس آیات کا کیا پس منظر ہے، یہ ساری معلومات اس ویڈیو کے اندر ہے۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل سنیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ ہوگا اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی سوچ بھی ضرور بدلے گی۔ معزز سامعین، بہت ہی یہ مشہور اور معروف مقولہ ہے کہ انسان اپنے پروردگار کے ساتھ حسن ظن رکھے، اچھا گمان رکھے۔ اور پھر یہ ہمیں حسن ظن اور اچھا گمان گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسا گمان رکھنا چاہیے؟ یقیناً دوستو، پروردگار کے ساتھ اچھا گمان انسان کو رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان حسن ظن رکھے، کیونکہ بہت ہی مشہور اور معروف مثال ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک بچے کی وفات کا وقت آیا۔ ایک بچے کی جب وفات کا وقت آیا تو اس کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اس کی ماں دھاڑیں مار کر رونے لگی۔ تو پھر اس بچے نے پوچھا، میری ماں مجھے ایک آپ سوال کا جواب دے دیں۔ سوال یہ تھا کہ اگر میرا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا جائے تو پھر آپ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گی؟ تو اس کی ماں نے کہا، میں تم پر رحم کروں گی اور پھر میں تمہیں درگزر کر دوں گی، معاف کر دوں گی۔ تو اس بچے نے بہت ہی اچھا جواب دیا جو میرے اور آپ کے متعلق ہے کہ ہم اللہ سے حسن ظن رکھیں۔ اس بچے نے کہا، میری ماں جب آپ میرے ساتھ رحم والا معاملہ کر کے درگزر فرما دیں گی تو پھر میرا رب 70 مئو سے زیادہ پیار اور محبت کرنے والا ہے، تو پھر یہ رونا اور دھونا کیوں ہے؟ اگر آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، رحم و کرم کر کے مجھے معاف فرما دیں گی، تو پھر میرا پروردگار، میرا مالک، میرا مولا 70 مئو سے زیادہ محبت اور پیار کرنے والا ہے، وہ پھر مجھے کیسے عذاب دے سکتا ہے؟ اور میرے دوستو، حضرت ابن عباس سے کسی بدو نے پوچھا، بہت ہی عجیب سا سوال تھا۔ پوچھا گیا کہ جس دن ہم وفات پا جائیں گے اور میدان حشر کا دن ہوگا، اس دن کون حساب کرے گا ہمارا؟ کون ہم سے حساب و کتاب لے گا؟ تو حضرت ابن عباس نے جواب دیا کہ اس دن اللہ ہی انسان سے حساب و کتاب لیں گے اور اللہ ہی انسان سے پوچھ اور گچھ کریں گے۔ تو اس بدو نے کہا، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، تو پھر اس دن ہم سب نجات پا جائیں گے۔ کتنا اچھا حسن ظن تھا اس بدو کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کتنی اچھی سوچ تھی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کسی اللہ کے بزرگ سے پوچھا گیا، کسی اللہ کے دوست سے پوچھا گیا، آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جس کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہو، دعا رد نہ کی جاتی ہو، اس کا بتائیں۔ تو اللہ کے اس بزرگ نے، اللہ والے نے، صاحب علم نے بتایا، میں ایسا شخص تو نہیں جانتا، ہاں البتہ یہ جانتا ہوں کہ دعا کون قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا ہی پیارا گمان اور کتنا ہی انسان کا حسن ظن اپنے رب کے ہاں کیوں نہیں ہونا چاہیے دوستو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ اور پھر میں نے ایک آیات قرآن پاک کی پڑھی تھی، وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْتًا۔ یہ اللہ کے قرآن کی آیات ہے اور اس کا پس منظر بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، جس دن میدان حشر کا دن ہوگا، حشر برپا ہوگا، اس دن ساری آوازیں دب جائیں گی للرحمن صوتا، اللہ کی آواز کے سامنے، رحمان کی آواز کے سامنے ساری آوازیں دب جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وخشعت الاصوات للجبار نہیں کہا، للرحمن کہا ہے۔ میدان حشر میں بھی پروردگار نے انسان کو اپنی رحمت کا سہارا دیا ہے۔ رحمان کے سامنے ساری آوازیں دب جائیں گی، ظالم، جابر اور ظلم کرنے والے تمام لوگوں کی آوازیں دب جائیں گی۔ اس دن جو آواز ہوگی وہ میرے اور آپ کے پروردگار کی ہوگی۔
تو دوستو انسان کو اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ زندگی کے اندر مشکلات آ جائیں تو گلہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اپنی قسمت پر نہیں رونا چاہیے، اپنی قسمت کی گلے شکوے انسان نہ کرے، اپنے رب کے ساتھ حسن ظن رکھے، یقین مانے زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ میں دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب فرما دیں، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تعالی مجھے آپ کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔